بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر سیف ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے ویڈیو میں نے اپنے پروفیسر کے ساتھ کینیڈا میں پہلی ملاقات کی تفصیل بتائی تھی۔ اب یہ سلسلہ آگے اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ یہ ویڈیو بھی ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کے سلسلے میں ہے۔ جب ویکنڈ آیا تو جمعے کے دن، ویکنڈ ہوتا ہے وہاں ہفتہ اور اتوار کو، جس طرح یہاں آج کل پاکستان میں بھی ہے، تو جمعے کے دن اس نے مجھے بتایا ڈپارٹمنٹ میں کہ مسٹر سیف، میں چاہتا ہوں کہ کل یعنی ہفتے کے دن شام کو آپ ہمارے گھر آ جائیں اور ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ میں آپ کو ڈنر کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو گھر پہ دعوت کے لیے بلا رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ایسے یہاں پاکستان میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے، مجھے دعوت تو قبول ہے، لیکن باہر ٹیمپریچر -30 جا رہا ہے آج کل، کیونکہ جنوری کا مہینہ تھا اور سب سے ٹھنڈا مہینہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر کدھر ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس تو ٹرانسپورٹ بھی کچھ نہیں ہے اور ٹیکسی لینی پڑے گی۔ مجھے وہ بھی طریقہ ابھی نہیں آیا کہ ٹیکسی کیسے لیں گے، کہاں سے لیں گے۔ تو اگر آپ کا گھر بھی دور ہے تو پھر اس ٹھنڈ میں تو میں واک نہیں کر سکوں گا۔ وہ مسکرائے، اس نے کہا مسٹر سیف، آپ کو اس چیز کی کوئی فکر کرنی نہیں چاہیے۔ میں خود آپ کے ہاسٹل آؤں گا، آپ کو پک کروں گا، گھر لے جاؤں گا، آپ ہمارے ساتھ ڈنر کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر میں واپس خود ہی آپ کو گاڑی میں آپ کے ہاسٹل میں ڈراپ کر دوں گا۔ یہ بھی میرے لیے بہت بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ اتنا سینئر پروفیسر ایک معمولی اسٹوڈنٹ کو، جس کے ابھی 4-5 دن بھی نہیں ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ میں آئے ہوئے، ان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے اور گھر لے جا رہا ہے اور اس کو ڈنر کروا رہا ہے۔ تو یہ میرے لیے خوشائند باتیں تھیں اور بڑی حیرانگی کی بھی تھی۔ وقت مقررہ پر وہ آئے اور ہاسٹل سے مجھے پک کیا اپنی گاڑی میں، بہت بڑی اور بہت قیمتی گاڑی تھی اس کے پاس۔ مجھے گھر لے گئے، گھر ان کا کوئی دور نہیں تھا، یونیورسٹی کے قریب تھا۔ گھر لے گئے اور گھر گئے تو گھر میں ان کی وائف تھی اور 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی تھی، ان سے تعارف کرایا کہ اس کا نام کرسٹی ہے اور یہ 10th گریڈ میں پڑھتی ہے، اور چھوٹے بچے کا تعارف کرایا کہ یہ 6th گریڈ میں پڑھتا ہے اور اس کا نام اینڈریو ہے۔ گپ شپ ہوئی، میں کچھ معمولی سے سووینیر تحفے 3-4 ساتھ لے گیا تھا، کچھ پاکستان کی تصویریں، فیلڈ کی تصویریں ساتھ لے گیا تھا۔ بیٹے، میڈم تو کچن میں تھی، کھانا تیار کر رہی تھی، پھر آئی بیٹی ہمارے ساتھ، تو تصویریں وغیرہ میں نے دکھائیں، وہ گفٹ میں نے ان کو دیے، بہت خوش ہوئے، کہا کہ ان کی کیا ضرورت تھی، آپ کو تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک کی نشانیاں صرف لایا ہوں، کوئی اتنی قیمتی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے یہ قیمتی ہے کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہمارے لیے گفٹ لایا ہے۔ خیر کافی گپ شپ ہوئی اور بہت فرینکنس ان کے ساتھ ڈیولپ ہوئی۔ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں، پھر وہ میڈم آئی، بات چیت شروع ہوئی اور بھی کافی گپ شپ لگیں۔ تو مجھ سے میری فیملی کے متعلق پوچھا، میں نے بتا دیا والدہ ضعیف العمر ہے، بیمار ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، بھائی ہیں میرے، ان کے بچے ہیں، بھابیاں ہیں، ساری بتا دی میں نے۔ کہتے آپ نے شادی کی ہے کہ آپ کا کیا ہے، بیچلر ہیں؟ میں نے کہا میں نے آنے سے پہلے میرا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح ان کو ایکسپلین کیا کہ کیا چیز ہوتی ہے، اور
میں نے کہا یہ آلموسٹ میرج ہے، صرف رخصتی باقی ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ سیٹلڈ ہو جاؤں تو پھر انشاءاللہ بلاؤں گا اپنے فیانسے کو، تو یہاں سیٹل ہوں گے اور پھر پی ایچ ڈی کروں گا، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ 4 سال لگتے ہیں 5 سال لگتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میڈم نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی فیملی کا بتایا کہ یہ 2 بچے ہیں اور ہمارے 2 بیٹیاں اور ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی شادی شدہ ہے اور وہ باہر ہوتی ہے کسی باہر ملک میں، اور اس کی میاں کی جاب ادھر ہے، اور جو دوسری بیٹی ہے اس نے یہاں اسی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہے، اور وہ آٹوا میں کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے، سیڈا میں۔ سیڈا ایک انٹرنیشنل کینیڈا کا آرگنائزیشن ہے، کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایسوسی ایشن، تو اس میں کام کرتی ہے۔ وہ ابھی کرسمس پہ آئی تھی، کیونکہ یہ تو جنوری کا مہینہ تھا، میرے خیال میں 6-7 جنوری 8 جنوری کا دن تھا، کہتے ابھی چلی گئی ہے کرسمس پہ، وہ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ تو باقی کہتے جو بڑی بیٹی ہے وہ تو بہت کم ہی آتی ہے، کیونکہ وہ کولمبیا میں ہوتی ہے، ساؤتھ امریکہ میں، اور جو دوسری بیٹی ہے جو آٹوا میں ہوتی ہے اس کا نام الزبتھ ہے، اس کا نک نیم لز ہے، پیار سے ہم اور سب اس کو لز کہتے ہیں۔ اور بڑی بیٹی کا بھی نام بتایا لیکن وہ میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کو پیار سے ہم کپی کہتے ہیں۔ یہ ایسی فیملی کی باتیں ہیں جو انہوں نے مجھ سے شیئر کی کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک پروفیسر ایک نئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور اس کی فیملی اتنی فرینڈلی پیش آ رہی ہیں، تو دل میں خوش تھا کہ امید ہے پروفیسر صاحب غصے والے نہیں ہوں گے، ڈانٹنے والے نہیں ہوں گے، کوآپریٹو ہوں گے، اور میرا ریسرچ کا کام صحیح جائے گا۔ وہی ہوا، جس کی تفصیل بعد میں کئی ویڈیوز میں آئیں گی۔ کھانے کا ٹائم ہوا، اس میڈم نے ٹیبل لگایا، بچوں نے بھی اس کی مدد کی، ٹیبل پہ بیٹھے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کھانے کے ساتھ کیا پیتے ہیں، آپ ریڈ وائن لیتے ہیں یا کہ وائٹ وائن لیتے ہیں، مطلب ہے کہ شراب کی سرخ شراب یا سفید شراب۔ تو کیونکہ اکثر وہاں پہ لوگ کھانے کے ساتھ ڈنر کے ساتھ ضرور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ میڈم صرف پانی، وائٹ واٹر۔ وہ حیران ہو گئی، کہتے صرف واٹر؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پانی نلکوں کا لوگ پیتے ہیں اور وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اس نے اٹھ کے نلکے سے گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھ دیا، کہتے آپ کوئی وائن وغیرہ نہیں لیتے ہیں کھانے کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، بس یہ خالی پانی میرے لیے کافی ہے۔ تو بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، دوسرے سافٹ ڈرنکس بھی ہیں، یعنی پیپسی اور اس قسم کی 7 اپ، وہ آپ کو دوں؟ میں نے کہا نہیں، بس یہ پانی کافی ہے۔ مجھے اس سے بھی ڈر لگتا تھا کہیں اس میں بھی کوئی الکوہل وغیرہ نہ ہو، جو شروع میں نئے بندے کو ہمیشہ شک ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات بعد میں پتہ چلا کہ ایسی نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ تو میڈم نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ یہ آپ کی مذہب کی وجہ سے ہے کہ آپ پرہیز کرتے ہیں الکوہل سے؟ میں نے کہا جی میڈم، یہ ہمارا مذہب ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ الکوہل سے دور رہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مسٹر سیف، جب سے میرا ہسبینڈ یہاں پروفیسر ہے، شاذ و نادر کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں سے کوئی اسٹوڈنٹ یہاں آیا نہ ہو، اور جب آتے ہیں تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں کھانے پہ۔ شروع میں ان کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم الکوہل سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن ابھی ان کے 5-6 مہینے نہیں گزرتے ہوتے ہیں
کہ وہ ایسے الکوہل کے عادی ہو جاتے ہیں اینڈ دے آر سوئمنگ ان الکوہل لائک اے فش، تو کہتے ہیں وہ مچھلی کی طرح الکوہل میں پھر وہ سوئم کرتے ہیں، تو آپ بھی ایسے کریں گے؟ میں مسکرایا، میں نے کہا میڈم میں بھی انسان ہوں، فرشتہ تو ہوں نہیں کہ ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ میں کروں گا یا نہیں، لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ میں الکوہل سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، بچائیں تو بہت اچھی بات ہے، تو چلو ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، دیکھیں گے کہ آپ کب تک اپنے آپ کو الکوہل سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اپنے مذہب پہ قائم رہنے کی کوشش کریں گے ادھر۔ میں نے کہا میڈم ضرور کروں گا۔ تو اس کے بعد کھانا انہوں نے وہ کیا، سرو کیا، بڑا اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، سویٹ ڈشیں بھی ایک دو بنائی ہوئی تھی، اور اس قسم کی باقی بھی کھانے بہت اچھے تھے۔ میں نے ان کی تعریف کی کھانوں کی، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر وہ نہیں بول رہے تھے، بڑی بیٹی نے ایک دو بار کچھ سوال پوچھے مجھ سے پاکستان کے متعلق، اور بیٹا تو چھوٹا تھا، خاموش بیٹا رہا۔ یہ ان سے پہلی میٹنگ تھی جو بہت ہی خوشگوار تھی، بہت ہی حیران کن تھی میرے لیے کہ ایک معمولی اسٹوڈنٹ کے لیے انہوں نے اپنی فیملی کے دروازے، گھر کے دروازہ کھول دیا، اس کو بلایا، اتنا اچھے کھانے کا بندوبست کیا، تو میں خوش بھی تھا دل میں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا رہا۔ بعد میں پھر جب بات چیت ختم ہوئی، رات کے پتہ نہیں کیا ٹائم تھا، تو وہاں یہ ڈنر وغیرہ بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی بس سورج غروب ہوتے ہی کرتے ہیں، جس کو وہ سپر کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ 8:30 پونے 9 بجے پھر ہم فارغ ہوئے، اور پھر پروفیسر صاحب نے مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہاسٹل میں ڈراپ کیا۔ میں نے ان کا شکریہ وغیرہ ادا کیا۔ تو شکریہ ناظرین کرام، میرا چینل سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ریکمینڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔